نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم درس حدیث کی ایک اور نشست میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے کتاب الادب المفرد سے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی تھی، جو اس مضمون کی حدیث تھی کہ والدین کی جو بد دعا ہے وہ بہت جلد لگتی ہے۔ تو امام بخاری نے ایک باب جو ہے وہ باندھا کہ والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے، یعنی اولاد کو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے والدین کے دل خوش ہوں۔ جب والدین کا دل خوش ہوگا تو وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے دست بدعا رہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر نماز میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں عطا فرمائے اور ان کی زندگی کو آسان فرمائے اور اپنی زندگی میں وہ کامیاب و کامران ہوں۔ لیکن بسا اوقات ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ جس میں والدین اتنے مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی اولاد زیادتی کرتی ہے اور اتنا ان کو مجبور کرتی ہے اور اتنا ان کے دل کو دکھاتی ہے کہ بالآخر وہ اپنی اولاد کے لیے، سگی اولاد کے لیے بد دعا کرنے پر مائل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں، جبکہ کوئی والدین یہ نہیں چاہتا دل سے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے۔ تو وہ حدیث جو ہے جس میں یعنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور جو والدین ہیں جن کے دل دکھے ہوئے ہوں، جب وہ بد دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا۔ اسی باب کے اندر ایک اور حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں، اور در حقیقت یہ ایک واقعہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، اور یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص جریج کے حوالے سے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے کہتے ہوئے سنا کہ ما تکلم مولود من الناس فی مہد الا عیسی ابن مریم وصاحب جریج۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہد کے اندر، گہوارے میں، پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جریج کا جو بچہ تھا جس نے جریج کے حق میں گواہی دی، ان کے علاوہ کوئی پنگوڑے کے اندر نہیں گفتگو کسی نے نہیں کی۔ قیل یا نبی اللہ، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وما صاحب جریج، یہ صاحب جریج کون ہے؟ یہ جریج والا بچہ جو ہے وہ کون ہے؟ اس کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرمائیں۔ تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تفسیر ارشاد فرمائی، فَإِنَّ جُرَيْجًا كَانَ رَجُلًا رَاهِبًا فِي صَوْمَعَةِ اللَّهِ۔ آپ نے فرمایا کہ جریج جو ہے ایک راہب تھا جو اپنے ایک عبادت گاہ کے اندر رہتا تھا، جو خاص اس کے لیے جو ہے وہ عبادت گاہ بنوائی ہوئی تھی۔ تو اس عبادت گاہ کے اندر وہ رہ کر سب سے دنیا سے کٹ کر الگ ہو کر وہ اس عبادت گاہ میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو ہوا کیا کہ اس کے پڑوس میں ایک شخص جو گائے چراتا تھا وہ آ کر رہنا شروع ہو گیا، اور اس شخص سے جو ہے ایک عورت ملنے کے لیے آتی تھی گاؤں سے، اور ان کا آپس میں تعلق استوار ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے ایک فزیکل ریلیشن شپ جو ہے آپس میں قائم کر لیا۔ تو ایک دن ہوا کیا کہ حضرت جریج جو تھے ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئیں، اور اس عبادت گاہ سے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے بیٹے جریج کو آواز دی۔ فَأَتَتْ أُمُّهُ يَوْمًا فَقَالَتْ يَا جُرَيْج، تو ماں نے باہر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو پکارا، وَهُوَ يُصَلِّي، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ يُصَلِّي، انہوں نے اپنے آپ سے، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اپنے آپ سے انہوں نے پوچھا کہ امی و صلاتی، کہ میں اپنی ماں کی پکار سنوں یا نماز جو ہے اس کو پڑھتا رہوں۔ فَرَآ أَنَّ يُؤْسِرَ صَلَاتَهُ، تو ان کا رجحان اس بات پر ہوا کہ وہ نماز کو جاری رکھیں۔ ان کی والدہ نے پھر ان کو آواز دی، دوسری مرتبہ آواز دی۔ انہوں نے پھر جو ہے اپنے نفس سے مکالمہ کیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کو نماز جاری رکھنی چاہیے۔ پھر ان کی والدہ نے تیسری مرتبہ ان کو پکارا،
اور انہوں نے پھر اپنے نفس سے مکالمہ کیا اور پھر کہ بھئی نماز چھوڑوں یا والدہ کو جو ہے نہ سنوں، تو بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ میں نماز کو کنٹینیو کرتا ہوں، جاری رکھتا ہوں، اور انہوں نے اپنی والدہ کی آواز کو، پکار کو نہیں سنا، نظر انداز کیا، اور وہ نماز توڑ کر اپنی والدہ کی آواز پر، پکار پر ان سے ملنے نہیں گئے۔ تو اس پر کیا ہوا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئی۔ فلما لم یجبها قالت، جب ان کو جواب نہیں ملا ان کی والدہ کو، تو انہوں نے کہا لا اماتک اللہ یا جریج حتی تنظر فی وجہ المومسات، کہ اے جریج تجھے اللہ موت نہ دے جب تک کہ تو فاحشہ عورتوں کے چہروں کو دیکھ نہ لے، اس وقت تک اللہ تجھے موت نہ دے۔ یہ کہہ کر ان کی والدہ جو ہے وہ واپس چلی گئی۔ اب وہ جو عورت اس گائے چرانے والے سے آ کر ملتی تھی، کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور جب لوگوں کے اندر بدنامی ہوئی اور بادشاہ تک بات پہنچی، تو اس عورت نے الزام حضرت جریج کے اوپر لگا دیا کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ جو معبد کے اندر، عبادت گاہ کے اندر عبادت کرتا ہے، اس کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی عبادت گاہ کو گرا دو اور اس کی مشقیں کس کے جو ہے یہاں پر میرے محل میں اور میرے دربار کے اندر لے کر آؤ۔ تو وہ ان کو لایا گیا۔ تو ہوا کیا کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، مجھے کیوں اس طریقے سے جو ہے لایا گیا ہے، میری معبد کو، عبادت گاہ کو کیوں توڑ دیا گیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اس عورت نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کے پاس، یہ آپ کا ہے۔ فمر بہ علی المومسات فرعاہن فتبسم، تو حضرت جریج جو ہیں وہ ان فاحشہ عورتوں کے پاس سے گزرے، ان کو دیکھا اور آپ نے تبسم کیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ این ھذا الصغیر، وہ بچہ ہے کدھر؟ تو وہ بچہ اس کی گود میں تھا۔ تو حضرت جریج جو ہے اس بچے کے پاس چلے گئے اور کہا کہ من ابو کا، اے بچے تو یہ بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ وہ گائے چرانے والا جو شخص ہے وہ میرا باپ ہے۔ جب یہ بات یعنی کہ بچے نے بتائی تو بادشاہ اپنی اس حرکت کے اوپر بڑا شرمسار ہوا، اور اس نے حضرت جریج سے کہا کہ مجھے آپ معاف کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں سونے کا معبد بنا دیتا ہوں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں چاندی کا بنا دیتا ہوں۔ آپ نے پھر انکار کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جس طرح میرا عبادت خانہ تھا، جس طرح میرا معبد تھا، اسی حالت کے اوپر جو ہے اس کی تعمیر کر دی جائے۔ پھر بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ جب ان فاحشہ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ کے چہرے پر تبسم تھا، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے، تو یہ کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آپ کیوں ان کو دیکھ کر مسکرائے تھے؟ تو حضرت جریج نے پھر پورا واقعہ جو ہے بادشاہ کو بیان کیا کہ کس طرح سے میں نماز پڑھ رہا تھا، میری والدہ آئی، اس نے مجھے پکارا اور میں نے نماز پڑھنے کو ترجیح دی، میں نے اپنی والدہ کی پکار پر نماز توڑ کر میں ان سے ملنے نہیں گیا، تو میری ماں نے مجھے یہ بد دعا دی تھی کہ اے جریج اللہ تجھے موت نہ دے جب تک تو فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ تو آج اس ماں کی جو بد دعا ہے وہ مجھے لگی، اور مجھے اس طرح سے ذلیل و رسوا ہو کر تیرے دربار میں لایا گیا، اور آج میں نے ان فاحشہ عورتوں کے چہروں کو دیکھ لیا ہے۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کو جو ہے وہ ہمیشہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کے والدین کے دل دکھیں اور ان کو تکلیف ہو، ان کو اذیت پہنچے اپنی اولاد کے عمل سے، اور وہ جو ہے بد دعا کی طرف مائل ہو۔ اور دوسری طرف جو ہے والدین کے لیے بھی اس میں نکتہ یہ ہے کہ چونکہ والدین کی دعا بہت جلدی اللہ تعالیٰ، چاہے وہ دعا ہو یا بد دعا ہو، اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول فرماتا ہے، اس لیے والدین دعائیں تو وہ صبح و شام اپنی اولادوں کو دیتے ہیں، لیکن کبھی اگر ایسی کوئی نوبت آ جائے جس سے والدین کے دل دکھیں اور اولاد کو بد دعا دینے کا ان کا من ہو، تو والدین جو ہے 100 مرتبہ سوچیں اور ایسے الفاظ اپنی اولاد کے لیے منہ سے نہ نکالیں، کیونکہ ان کے جو الفاظ ہیں، ان کی جو بد دعا ہے، وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش الہی تک پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو فی الفور قبول فرما لیتا ہے۔ تو دونوں طرف سے ہے کہ اولاد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے،
اور ان کو تکلیف نہ دے، اذیت نہ دے، اور والدین اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ہمیشہ دل خوش رکھنے اور ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔